جناب ابو طالب اپنی اہلیہ کے ساتھ یعنی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ اپنے ننھے سے بچے حضرت علی کو لے کر کے کعبے سے باہر نکل رہے تھے تو تین ان کے مد مقابل قبائل کے لوگ تشریف لائے، ان کے سرداران، اور پوچھا کہ اے ابو طالب یہ تو بتاؤ کہ اس بچے کی جو رسم کے قانون کے مطابق یہاں پر ہے وہ بھی ٹیسٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ اس زمانے میں شاید یہ قانون تھا کہ اگر کوئی بچہ اس کو کسی خاص مقام پہ لٹایا جاتا تھا اور وہاں سے پہاڑ سے نکل کے ایک سانپ آتا تھا اور وہ اگر بچے کو کوئی زیادہ نقصان پہنچا دیتے، اس کا مطلب ہے اس کے والدین پہ لوگ لعن طعن کرتے تھے۔ اب اس بارے میں مزید آپ خود ہی سمجھ لیں۔ مزید یہ کہ جب حضرت ابو طالب نے یہ بات سنی تو انہوں نے بچے کو لے جا کے اس مقررہ مقام پر لٹا دیا۔ ایک سانپ آیا اور آنے کے بعد اس کو حضرت علی نے اپنے بالکل معصوم ہاتھوں سے اس کو تتر بتر یعنی اس کو بالکل الجھ کے رکھ دیا اور اس کو بالکل تیر کی طرح، تیر سے جیسے کوئی چیز چیری جاتی ہے اس طرح چیر کر کے اس کو رکھ دیا۔ اور اس سانپ کے مر جانے کے بعد حضرت جناب فاطمہ بنت اسد نے چیختے ہوئے کہا کہ حیاتر حیاتر، یعنی سانپ کو تر بتر بالکل اس کو مار دیا گیا، مارنے والا کام سانپ کو چیرنے والا شخص بچہ ہے میرا۔ اور وہی چیز، وہی جملہ جو تھا ان کا، وہ آخر میں حیدر بن کے، یعنی جب وہ بچپن تھے تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ ان کا خطاب جو تھا وہ حیدر تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین نے حضرت علی کو جب اپنی گود میں لیا تو سب سے پہلے حضرت علی کی آنکھوں میں ایک اپنا لباب دہن جو ہے ان کے زبان پہ لگایا تو ان کی آنکھوں نے سب سے پہلے جو آنکھ کھول کے جس شخص کو دیکھا وہ مولا کل خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی چہرہ تھا۔ یعنی یہاں سے حضرت علی کی زندگی کا آغاز ہوا۔ انہوں نے دنیا کو دیکھا تو خاتم النبیین کی جو شکل و صورت تھی اس کے وہاں سے شروع کیا۔ فاطمہ بنت اسد یہ کہتی ہیں کہ وہ جب اس بچے کی پیدائش کا وقت تھا تو وہ خانہ کعبہ میں گئیں اور خانہ کعبہ میں جا کے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ تو اس بچے کو بہت اعلیٰ قسم کا بنا، جیسا کہ والدین اکثر کیا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اس بچے کی پیدائش ہوئی اور پیدائش کے بعد ایک لمبا عرصہ، اس وقت رسول اکرم جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 28 سال تھی اور آپ نے 12 سال تک حضرت جب آپ کے ساتھ رہے تو 10 سال کی عمر سے ہی آپ کے وہ نگرانی میں آ گئے، لیکن جب 40 برس کی عمر میں ختم نبوت کا آپ نے اعلان کیا تو حضرت علی وہ پہلی شخصیت تھے، نہ اس وقت کسی خاتون نے اسلام قبول کیا تھا نہ اس وقت کسی مرد نے اسلام قبول کیا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے پہ چڑھ کر کے ایک پہاڑی پہ چڑھ کر یہ کہا او پیپل آف قریش، اے قریش کے لوگوں تشریف لائیے، اور جب بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو اس وقت آپ کے جو یہ حضرت علی جو تھے انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ اتنے کوئی بڑے نہیں تھے، کوئی بہت زیادہ جوان نہیں تھے اور بہت زیادہ ان میں کوئی وہ نہیں تھی، لیکن جس صلاحیت کے ساتھ وہ اس عمر میں، یعنی حضرت علی نے کا یہ کہنا تھا کہ میں نے تو آنکھ کھولی تو نبی کو دیکھا اور ساری زندگی نبی کے ساتھ رہا۔ جنگ بدر میں حضرت علی کے جو جوہر تھے وہ آپ نے اپنی اپنی کتابوں میں ضرور پڑھ لیا ہوگا، لیکن جو سب سے اہم بات اس وقت یہ ہے کہ حضرت علی کی پوری زندگی شہادت تک، یعنی پیدائش سے شہادت تک آپ کی ثقافت مشہور رہی، آپ کی جو ہے نا، آپ کو لوگوں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ آپ ہر جنگ میں آگے سے آگے رہے اور آپ کی علم و حکمت اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ وہ کہا کرتے تھے حضرت علی کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے، کبھی لوگ کچھ پوچھتے تھے اور کبھی کچھ پوچھتے تھے، اور اللہ کے رسول کے یہ صحابی انتہائی حضرت علی جن کا نام تھا، انتہائی تدبر
اور انتہائی علمیت سے اس کا خطاب کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ اس کا جواب ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی یہ شان تھی کہ وہ آخری یعنی جو ہمارے خلفۂ راشدین میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے۔ لیکن یہ بات شاید یاد ہونی چاہیے ہمیں بھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اگر کوئی خلیفہ راشد تھا تو وہ صرف حضرت علی تھے، اور اس کے بعد کسی نے اگر جنگ جمل کی، کسی نے جنگ صفین کی، تو ان دونوں جنگوں میں یہ بات بالکل صاف واضح تھی کہ حضرت علی ہی صحیح تھے، کیونکہ خلیفہ راشد تھے نا بھائی، خلیفہ راشد میں، اور 1300-1400 سال سے جب سے اسلام اس دنیا میں آیا ہوا ہے، اس نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ خلیفہ راشد تھے۔ اس لیے جنگ صفین میں بھی دوسری طرف صحابہ کرام اور بہت اچھے امیر لوگ وہاں پہ شامل تھے، موجود تھے، لیکن میں ان کے بارے میں تو بھی کسی کے کچھ نہیں کہہ سکتا، اور نہ ہی کسی عالم دین نے، فقہاء کرام نے اور محدثین نے کوئی بات کی ہے۔ لیکن یہ بات بالکل سب نے کی ہے، تمام عالموں نے، کہ جنگ صفین کے جو حق پر چلنے والے تھے وہ صرف اور صرف حضرت علی تھے۔ اس لیے کہ جو واقعہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ وہ جو سانپ کو انہوں نے چیر کے رکھ دیا تھا، وہ سانپ ساری زندگی حضرت علی کے پیچھے لگے رہے، اور انہوں نے ان حضرت علی کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچاتے رہے۔ سب سے پہلا تو یہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جنگ خیبر میں حضرت علی کے بارے میں وہ اس جنگ میں شریک نہیں تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے ایسے چیر کے کھینچ لیا تھا، اس جنگ میں حضرت علی شامل نہیں تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میں کل ایک ایسے شخص کو علم دوں گا جو فاتح ہو جائے گا اس خیبر کا، اور آج تک یہودیوں کے ذہن سے وہ فتح خیبر جو ہے وہ نکلا نہیں ہے، یعنی آج تک یہودی جو ہیں اگر کسی کے دشمن ہیں تو وہ صرف اور صرف کسی صحابہ میں جو سب سے زیادہ شدید دشمنی ہے، ویسے تو وہ پورے عالم اسلام سے کیا پورے عالم کفر سے بھی نفرت کرتے ہیں یہودی، لیکن اگر کسی میں اگر انتہائی شدید غصہ ہے تو وہ در خیبر کو اکھاڑنے کا، اور وہاں جو یہودیوں کو شکست دی گئی تھی وہ ان کے سامنے تھا۔ لیکن اللہ کے رسول نے جب دوسرے دن اٹھے، تیسرے دن، اور کہا کہ نادے علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، اللہ کے رسول کے صحابہ کرام نے کہا یا اللہ کے رسول علی تو نہیں ہے۔ جب تیسری دفعہ کہا تو حضرت علی نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، آشوب چشم پر حضرت علی کے اپنا لعاب دہن لگایا حضرت امام خاتم النبیین نے، اور اس کے بعد جو منظرنامہ آج سے 1400 سال پہلے یعنی 1450 سال پہلے جو رونما ہوا، یہودیوں کے دل سے آج بھی وہ کانٹا نہیں نکل سکا، اور وہ ہر سال اسی دن اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ جب تک جنگ خیبر کا ہم بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم اس مسلمانوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن چلیں یہ تو ایک دنیاوی بات ہے، لیکن ایک بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ تمہاری حیثیت، تمہاری جو شخصیت ہے وہ حضرت عیسیٰ کی مانند ہے۔ بعض لوگ تمہیں بے انتہا محبت کریں گے، اور محبت کرتے کرتے حضرت عیسیٰ کی طرح تمہیں خدا کا بیٹا بنا دیں گے، اور بعض لوگ تم سے اتنی نفرت کریں گے، اس زمانے میں بھی یہودی تھے، آج بھی ہیں، اس زمانے میں بھی غیر مسلم تھے، اور کچھ غیر مسلم بھی، یہودی بھی نہیں تھے، مسلمان بھی نہیں تھے، وہ کافر بھی نہیں تھے، لیکن منافقین میں سے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو آپ سے نفرت کرتے تھے، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے رسول نے جو کہا کہ بعض لوگوں نے ان کو اس قدر چاہا کہ ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اب بعض لوگ ان سے نفرت کرتے رہے، لیکن کسی صحابہ کے بارے میں ہماری یہ نہیں ہے، کف لسان جسے کہتے ہیں، یعنی اپنا منہ کو بند رکھنا ہی ضروری ہے، لیکن اس حقیقت سے بالکل انکار نہیں ہے کہ جنگ صفین اور جنگ جمل کے خلفۂ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت علی مرتضیٰ ہی کامیاب اور کامران اور حق پر تھے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں۔
اور یوٹیوب کا بے انتہا شکریہ کہ اس نے میرے حضرت علی کے بارے میں ان خیالات کو مجھے یہ جرت دی، یا مجھے یہ ہمت دی اور مجھے یہ طاقت دی کہ اس نے جو ہے نا اس نے اس بات کا سہرا اپنے سر رکھا۔ ویسے تو ہمت اور طاقت اور جرت تو صرف اللہ کی طرف سے، اس کے علاوہ کسی کی کوئی طاقت نہیں، لیکن اس نے یہ اس بات کا قابل بنایا کہ میں آج اس یوٹیوب کی وجہ سے حضرت علی کی اس شان کو پوری دنیا تک پہنچانے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔